ایک ہی کہتے ہیں کہ پہلے فتویٰ دیا کہ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، جوڑے کوئی آسمانوں پہ نہیں بنتے ہیں، یہ جملہ کہنا غلط ہوتا ہے۔ آسمانوں پہ بننے کا یہ لفظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوں تصور کریں کہ اصل میں تو جوڑے اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں۔ اللہ نے جس کے لیے جو عورت مخصوص کر دی، جس عورت کے لیے جو شوہر مخصوص کر دیا، وہی اس کا شوہر، وہی اس کی بیوی بنے گی، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا اور اپنے وقت پر ہوگا۔ اب یہ تو ایک اصل مسئلہ ہے۔ اب آپ کہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو یوں تصور میں آئے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے اور وہاں اس نے یہ جوڑے مختص کر دیے۔ جوڑے تو مختص اللہ نے کیے لیکن وہ آسمان پر تو نہیں ہے، تو یہ کہنا جی جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، یہ غلط محاورہ ہے، یہ عام لوگوں نے چھوڑ دیا کسی نے فضا کے اندر اور ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس کو ہرگز نہ کہیں، بلکہ اس کے اندر کوئی سخت حکم بھی لگ سکتا ہے، کفر کا حکم بھی لگ سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی فیصلہ فرما دیا کون کس کی بیوی بنے گی، کون کس کا شوہر بنے گا، کس کی شادی نہیں ہوگی، کون کنوارا مر جائے گا اور کس کی شادی ہو کے نہیں چلے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہماری کوتاہی سے ختم ہوئی ہے تو اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن بہرحال یہ فیصلے ازل سے ہو چکے ہیں، لہذا کسی بہن کا یہ کہنا کہ جی وہ شخص مجھے مل جائے، کسی مرد کے دعا کرنا وہ عورت مل جائے، یہ غلط ہوتا ہے، اس کو منع کیا ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے تو نے میرا عقد رکھا ہے اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے، یا اگر اس کے ساتھ رکھا ہے اور یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس معاملے کو آسان کروا دے، لیکن مخصوص شخص کو سامنے رکھ کر یا مخصوص اوصاف کو سامنے رکھ کر دعا کرنا کہ مجھے ایسا ہی شوہر چاہیے، مجھے ایسی بیوی چاہیے، یہ ہرگز نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو آپ کی خواہشات کی وجہ سے بدلے گا نہیں۔ آپ نے کی شادی ہوئی اور ویسا نہیں ملا تو پھر شیطان فوراً ذہن میں ڈالے گا کہ دیکھو تم نے کتنی دعا کی لیکن اللہ نے تمہیں کیسا شوہر دے دیا، تمہیں کیسی بیوی دے دی، حالانکہ وہ تو اپنے فیصلے نہیں بدلتا نا۔ لا مبدل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ہم پہلے شریعت سیکھتے نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع ہو جائے، معاذ اللہ یوں تصور بن گیا ہے یا یوں ہماری حرکات ظاہر کر رہی ہیں کہ جیسے ہم اس کے بندے نہیں ہیں، وہ مطلب یہ کہ معاذ اللہ ہمارا ماتحت ہو گیا، اس لیے ہماری ہر دعا قبول ہونی چاہیے ورنہ ہم ناراض ہوں گے۔ اس کا کہنا مانے نہ مانے، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زبان کی حفاظت ہم نہیں کرتے ہیں، رزق حلال کی طرف ہم کامل طور پر آتے نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہ مانیں، اللہ تعالیٰ ہماری مانے، اس لیے تھوڑا سا اس پر توجہ کرنی چاہیے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ جب سب لکھا ہوا ہے، کسی نے کہا جب سب لکھا ہے تو پھر عمل کیوں کریں، اور جس کا جہنم لکھا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں آپ یوٹیوب پہ جائیے اور وہاں پہ تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل لکھیے گا، آپ کو پورا تقدیر کا بیان مل جائے گا۔ مسائل جو ہدایت، گمراہی، نیکی، بدی، اسلام، کفر کے ہوتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک طرح کا اختیار دیا ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں عقل دی ہے، انبیاء علیہ السلام، آسمانی کتابیں، یہ تمام چیزیں اہتمام کی ہیں جو ہدایت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ رکاوٹیں بھی پیدا کی ہیں، جیسے شیطان ہے، نفس ہے، دنیا ہے، مخلوق ہے، اور یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ان چیزوں میں آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے کفر اختیار کر لیں، آپ چاہیں تو اسلام اختیار کر لیں۔ اب جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے شریعت کے تابع رکھ کر اپنے آپ کو اسلام کے قریب رکھتے ہیں یا اسلام قبول کرتے ہیں، اس پر آپ کو انعام ملے گا، اور اگر آپ دوسری طرف جاتے ہیں تو یہ اللہ کے زبردستی لے جانے سے نہیں ہے، آپ اپنے قدرت و اختیار سے گئے ہیں، اسی کی آپ کو سزا ملے گی آخرت میں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی یہی کویسچن کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو عمل کاہے کا رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی نے جس کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے وہ آسان کر دے گا۔ جس کی تشریح توضیح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مطلب یہ کہ معاملات وہاں لکھے ہیں لوح محفوظ پر وہ ہو کر رہیں گے، لیکن ان میں معاملات دو طرح کے ہیں، ایک میں ہمیں اختیار دیا ہے باقاعدہ اور اس اختیار کی وجہ سے ہی تو جزا اور سزا ہے، اگر ہم غیر مختار ہوتے، بالکل مجبور محض ہوتے تو سزا کیوں ملتی؟ اس لیے نیکی بدی اور گمراہی اور ہدایت، صحیح غلط، اسلام کفر، یہ وہ مسائل ہیں جن میں ایک طرح کا اختیار ہے، ان میں بچہ اور پپو بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم کیا کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے چوری میری قسمت میں نہ لکھی ہوتی تو کیوں ہوتا؟ ایسے شخص کو اگر ایسے کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو پھر چور کو کیوں پکڑتے ہیں آپ؟ اس کی قسمت میں چوری تھی، اس نے چوری کر لی، لے گیا آپ کا مال، تو پھر کیوں آپ ناراض ہوتے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے، اس میں یہی حکم شرع جو میں نے عرض کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگوں نے تعویذ باندھے ہیں، خود صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم بعض دعاؤں کے بارے میں فرمایا کہ ہم یہ دعا پڑھتے تھے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں بطور تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ اصل میں جن تعویذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ تعویذات تھے جو کفار کے اندر رائج تھے اور کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری و مسلم کی روایات میں موجود ہے کہ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ ہم بعض کلمات سے دم کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے شاید فرمایا کہ پہلے وہ کلمات میرے سامنے پیش کرو،
جب انہوں نے پیش کیا آپ نے سنا تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، فرمایا اجازت دی باقاعدہ، ٹھیک ہے آپ اس میں دم کریں، اور جن میں کوئی قباحت آپ محسوس فرماتے اس کو منع فرما دیا کرتے تھے۔ تو تعویذ باندھنا اگر صرف اس قصد و ارادے کے ساتھ ہو کہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یہ تعویذ نہیں دیتا ہے، یہ بس ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، اور ذریعہ وسیلہ اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ جیسے دیگر طریقہ ہائے علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، تو جیسے ہم ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، آپریشن وغیرہ کرواتے ہیں، تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہوتا یا ہم یہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ یقیناً نہیں، ہم انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ شفا اللہ ہی دے گا، یہ گولی نہیں دے گی، ڈاکٹر نہیں دے گا۔ اسی طرح تعویذ کے بارے میں بھی اگر کوئی یقین رکھے کہ شفا تعویذ نہیں دے رہا ہے، ہمارا رب کریم دے گا، لیکن رب کریم کی ہی عادت کریمہ ہے کہ وہ جب کچھ عطا فرماتا ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سبب قائم فرما دیتا ہے، اور تعویذ بھی ایک سبب اور عبادات کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، تو ہمیں اسی طرح اس کو قبول کرنا ہوگا اور اس کو اسی طریقے سے رکھنا ہوگا۔ ہم اپنے پاس سے کوئی عبادت کا تصور پیدا نہیں کر سکتے، کوئی تشریح اپنے پاس سے نہیں کر سکتے، اور جو نبی کریم نے تصور دیا اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اب تہجد کے بارے میں تصور کیا آیا ہے، تعارف کیا آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھ کر سرکار جو نماز پڑھتے اسے تہجد کا نام دیا ہے۔ لہذا فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اگر کوئی سو جائے، اس کے بعد جب اٹھ کر وہ رات کے کوئی نوافل پڑھے گا تو وہ تہجد کہلائیں گے۔ اگر بغیر سوئے آپ نے پڑھا تو وہ تہجد نہیں ہے بلکہ صلاۃ اللیل اس کو کہتے ہیں، رات کی نماز، تو یہ ذہن میں رکھیے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ ایک گھر ہے، اس میں کوئی عورت تھی، اس نے جل کر خودکشی کر لی تھی۔ اب کہتے یہ ہیں کہ وہ نظر آتی ہے سفید کپڑوں کے اندر اور محلے والوں کو بھی نظر آتی ہے، اور ان کو محلے والوں کو ڈراؤنے خواب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کیا وہ عورت کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے اور کیا وہ کسی کے بدن میں داخل ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کہتے ہیں ایک اور گھر ہے، اس کی چھت سے آوازیں آتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ یہ روحوں کا تصور کہ وہ گھوم رہی ہے، بدرو ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اگر ایک مومن کی روح ہے تو وہ اپنے قبر کے اندر بالکل آرام سے ہوتی ہے، اسے سیر کی اجازت ہوتی ہے لیکن ڈرانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور وہ بھی ہر ایک کی روح کو نہیں ہوتی ہے۔ مومنوں کی روح آتی جاتی ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ سامنے آئیں اور روح تو نظر ہی نہیں آتی، تو بتائیے پھر کیسے نظر آ رہی ہے؟ وہ روح تو نظر ہی نہیں آتی ہے نا، وہ تو اب اگر کوئی ایک مر رہا ہو شخص اس کی روح نکلتی ہے کہ آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب تک ہم زندگی میں ہیں ہمیں نظر نہیں آئے، ہاں مرنے کے بعد ہمیں نظر آئے گی، اور آپ تو زندہ ہیں، آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر وہ کسی کافر کی، بد مذہب کی روح ہو، مرتد کی ہو، یا بہت ہی فاسق فاجر، تو یہ معذب روحیں ہوتی ہیں، یعنی ان پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے، ان کو تو کہیں نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ کہ وسوسہ شیطانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یا کوئی یہ مذاق کر رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، کیونکہ بعض لوگ اس طرح کر کے اور پورے محلے کو یا لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے کچھ اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے قطع نظر کہ فرض کر لیں کوئی روح فرض کر لیں تو روح کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ خود بتائیے، کیا ایک روح تو جسم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہوا کی طرح ہے، وہ کیا نقصان پہنچائے گی آپ کو؟ اور جسم میں داخل ہونا ہمارے ہاں اس کا بالکل یہ آواگون کہلاتے ہیں، اور اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے مذہب کو جب آپ نہیں سیکھیں گے تو غیر مذہب آپ کے ذہن میں آئے گا، جو فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر الٹے سیدھے جگہوں کے اور بہت سے تصورات اپنے ذہن پہ خلاف شرع جمع کر چکے ہوں، وہ ایسے ہی خوفوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ مومن تو کبھی نہیں ہوگا، جو کامل مومن ہے، جس نے اپنا دین سیکھا ہو، سمجھا ہو، روحوں کے معاملات، تعلیم شرع اس کے ذہن میں ہو، تو وہ بالکل خوفزدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہی ہوگا جس کا ایمان کمزور ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ محلے والوں کو ڈراؤنے خواب، یہ اصل میں نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ بہت ٹینشن میں ہوں، آپ سوئیں، آپ کو خواب میں ایسا لگے وہ قتل کر رہا ہے، کتے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھیڑیا آپ پہ حملہ آور ہو رہا ہے، تو یہ بعض طبعی خواب ہوتے ہیں۔ جب سارا دن آپ ڈپریشن کا شکار رہیں، کوئی یہاں سے ڈرا رہا ہے، کوئی وہاں سے ڈرا رہا ہے، آپ سوئیں گے تو یہی چیزیں متشکل ہو کر خواب میں نظر آتی ہیں۔ لہذا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل بے فکر رہیے۔ اسی طرح گھر کی چھت سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ کوئی آوازیں وغیرہ نہیں ہے، یہ آپ کا وہم ہے، کوئی کیڑا ہوگا، کوئی ہوا چل رہی ہے، کوئی چیز گر گئی اور وہ آوازیں شروع ہو گئیں۔ مذہب اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں جنات ہو سکتے ہیں، جنات بعض وقت تنگ بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ وہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے۔ یہ کبھی کبھار ایسے معاملات ہوتے ہیں، اگر جنات ہر ایک کو ایسے تنگ کرنے لگتے تو کوئی ایک مسلمان بھی اس سے محفوظ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب کریں، اور اگر وہ اس ایسی تصرف کر سکتے تو پھر جو نمازی مسجد کی طرف جا رہا ہوتا اس کو اٹھا کے پھر گھر کی طرف پھینک دیتے تاکہ جا ہی نہ سکے۔ ان کو ان تصرفات کی اجازت ہی نہیں ہے، اگر ہوتی تو پھر یہ بہت کچھ کر لیتے، یہ صرف دعوت دے سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے۔ ہمت کریں اور کامل مومن بنیں اور اپنا دین سیکھیے، خدا را خاص طور پہ عقائد سیکھیے تاکہ آپ کا ایمان مضبوط رہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اولیاء کی شفاعت قرآن سے ثابت کر دیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کا قرآن سے ثبوت مانگنا یہ وہی کرے گا جس کو دین نہ آتا ہو۔
یہ بالکل اچھی آسان سی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ جاہل آدمی ہوگا جو کہے گا یہ قرآن سے ثابت کرو، ہر چیز قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ، کیونکہ ہر چیز قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تو آپ کا ذکر بھی نہیں ہے، میرا ذکر بھی نہیں ہے، کہاں ہے بتاؤ؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب میں ہوں ہی نہیں، تو جس کا ذکر نہ ہو وہ قرآن میں نہیں ہوتا۔ قرآن میں ثابت کر کے بتائیں کہ کتا کھانا منع ہے، قرآن میں ثابت کر کے دکھائیں۔ تو ہر چیز قرآن میں نہیں ہوتی، قرآن میں اجمالی بیانات ضرور ہیں، تفصیل نہیں ہے، اس کی تفصیل آتی ہے حدیثوں میں، پھر حدیث میں بھی ساری تفصیل نہیں ہے، پھر کچھ آتی ہے جو باقی رہ جاتی ہے، وہ علماء کے ذمہ ہوتی ہے۔ علماء نے بہت کام کیا فقہی حوالے کے اعتبار سے بھی اور تفسیر و تشریح کے اعتبار سے بھی، تب کہیں جا کے دین مکمل طور پر نکھر کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف قرآن و حدیث کے ساتھ رہو اور قرآن و حدیث سے استدلال کرو، جو یہ دعویٰ کرے نا اس کو میرے سامنے لائیں، میں اس سے 4 کویسچن کرتا ہوں کہ پورے قرآن پورے حدیث سے نکال کے بتا دو، نہیں نکال سکتے، کیونکہ ہر چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سرکار نے حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو آپ نے پوچھا کہ اے معاذ آپ کس چیز سے فیصلہ کریں گے؟ عرض کیا رسول اللہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر آپ قرآن میں نہ پائیں تو عرض کی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروں گا، یعنی آپ کی حدیثوں سے۔ پھر سرکار نے فرمایا اگر حدیثوں میں بھی نہ پائیں تو عرض کی پھر میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ فرمائی اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں۔ اس لیے بچے نہ بنیں، بھولے نہ بنیں، بیوقوف نہ بنے۔ بہت سے لوگ اس طرح بیوقوف بناتے ہیں، بھئی قرآن و حدیث میں جب سب کچھ موجود ہے ہم کیوں جائیں ادھر ادھر؟ آپ نے ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، بھئی پہلی بات یہ کہ سب کچھ موجود ہے یا نہیں، یہ ہے نا کویسچن۔ اچھا اب آپ اگر یوں کہیں کہ اگر سب کچھ موجود نہیں تو یہ ناقص رہ گیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اجمالی بیان تھا، حدیث کو شرح کے لیے رکھا، پھر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے امور کو اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ حکمت بالغہ اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ پھر اس امت کے علماء محنت کریں، ان کے درجے بلند ہوں، لوگوں کو آسانیاں ملیں، لوگوں کی نگاہوں میں ان کا وقار قائم ہو، ان کے قریب آئیں اور یہ علماء پھر اللہ اس کے رسول سے ملائیں۔ تو اس لیے یہ جو بھی دعویٰ کرنے والا ہو کہ سب کچھ قرآن میں ہے یا کہے کہ سب کچھ قرآن یا حدیث میں ہے اور ہمیں کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص بالکل بیوقوف قسم کا ہوگا اور وہ غلط کہتا ہے، اس کو مزاج شرعی پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن معاملہ سود ہم پر واضح نہ ہو سکا۔ وجہ سے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سود قیامت تک مختلف شکلوں میں آتا رہے گا، اس کی صورتیں بنتی رہیں گی، تو وہ سینکڑوں صورتیں ایک ہی وقت میں صحابہ کے سامنے کیسے بیان ہو سکتی تھیں، جبکہ بعض معاملات ابھی تھے ہی نہیں سرکار کے دور میں، وہ بعد میں پیدا ہونے والے تھے۔ تو ایک اجمالی بیان تو سرکار نے کر دیا اور تفصیل کے لیے علماء اب موجود ہیں، وہ اپنے اصول بناتے ہیں، قرآن حدیث سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور پھر یہ تو اس لیے اولیاء کی شفاعت اگر آپ کہیں گے قرآن سے ثابت کر کے بتائیں، ایسا نہیں ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن میں نبی کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کے اذن کے بارے میں ضرور موجود ہے، تفصیل حدیثوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ بہن نے فرمایا بچوں کا ختنہ کتنے دن میں کروا لینا چاہیے، اور اگر ہم بچے کا ختنہ نہ کروائیں تو کیا وہ مسلمان ہی متصور نہیں ہوگا؟ تو بہن ختنہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کروا لیں، اچھا ہے۔ ویسے بال وغیرہ اتروانے کو تو 7 دن کا کہا ہے اور عقیقہ کرنے کا، ختنہ بھی جتنی جلدی پاسبل ہو۔ چھوٹا عمر ہوتی ہے بچوں کی، اس وقت پتہ بھی نہیں چلتا بچے کو اور آرام سے ہو جاتا ہے ختنہ۔ رنگ والا کروا لیں، زیادہ بیسٹ ہے، تھوڑی دیر میں ہی صحیح ہو جاتا ہے بچہ۔ لیٹ کریں گے اتنی ہی تکلیف ہوگی بچے کو۔ لیکن یہ خیال آپ کا بالکل غلط ہے کہ اگر کسی نے ختنہ نہیں کروایا تو بچہ مسلمان ہی نہیں مانا جائے گا، ایسا نہیں ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس کو ہم مسلمانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ہاں سنت رائج ہے، غیر مسلمین کے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کے ختنہ نہیں ہوتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں میں رائج ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنن پر عمل کرتے ہوئے اور خاص طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین اور ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا، تو اس لیے اس کو مسلمانی کہتے ہیں کہ یہ ہم مسلمانوں کی ایک علامت بن گئی ہے۔ تو اس لیے مسلمانی کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ اگر ختنہ نہیں کروایا تو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص کی عادت ہے کہ نماز میں ہر رکعت کے شروع میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر دیتا ہے، حالانکہ پڑھنا نہیں چاہتا لیکن شروع ہو جاتا ہے۔ اب مجھے اس پہ بہرحال چلیں بہن، میں کچھ بھی آپ کو نہیں کہتا ہوں کہ مستحب تو ہے ہی ہے کہ جب رکعت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھی جائے۔ وہ اپنے ساتھ جہاد کیوں کر رہا ہے کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہتا، پھر بسم اللہ نکل جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک دین کو سیکھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے۔ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے 7 سال کی عمر سے پہلے بچے کو نماز کا طریقہ آ جانا چاہیے، یا پھر 7 سے 10 تک کے درمیان تو نماز کے تمام طہارت کے مسائل اچھی طرح آنے چاہیے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم جو 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ 40 سال کے ہونے کے باوجود نماز کے بنیادی مسئلے معلوم نہیں ہوتے۔
تو بہرحال میں بہن آپ کو ڈانٹ نہیں رہا ہوں، لیکن صرف اتنا سمجھا رہا ہوں، بہت ہی دکھی دل کے ساتھ جلتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ جب میں اپنے مسلمان بھائیوں کی قرآن و حدیث سے بے رغبتی کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کو اتنا معذاللہ معمولی سمجھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں قرآن سب سے افضل کتاب ہے، حدیث نبی کریم کی سراخوں پر اس کو کھول کے پڑھتے نہیں ہیں، مسئلے نہیں سیکھتے ہیں۔ ہر الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، اس کے بعد جب آپ سورت شروع کرتے ہیں اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا سنت و مستحب ہے، تو اس لیے پڑھنی چاہیے۔ نہ پڑھیں تو بہرحال گناہگار نہیں ہوں گے، ثواب میں کمی ہوگی، لیکن پڑھنی چاہیے۔ یہ داڑھی کے بارے میں یاد رکھیے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑیاں بڑھانے کا حکم دیا، بخاری مسلم کی کثیر روایات ہیں، لہذا داڑھی بڑھانا واجب ہے، اور مقدار کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے عمل سے ہوتا ہے کہ آپ دونوں ایک مٹھی کے بعد داڑھی کو ترشوا دیا کرتے تھے۔ تو علماء نے فرمایا کہ کم از کم ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا سنت واجبہ ہے، یعنی داڑھی تو سرکار کی سنت ہے، لیکن اس سنت کی تکمیل، اس سنت کو پورا کرنا واجب ہے، لہذا اگر کوئی پورا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ ایک یہ انہوں نے فرمایا کہ مونچھوں کی سنت کیا ہے، کیا اس کو چھوٹا کیا جائے یا بالکل صاف کروا دیا جائے؟ دیکھیں دونوں ہی عمل بالکل یہ ثابت بھی ہیں اور دونوں ہی شرعاً جائز بھی ہیں، لیکن علماء احناف نے فرمایا کہ مثل بھوں کے ان کو ترشوا کر کتروا کے باریک کر لینا یہ زیادہ اچھا بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن اگر مکمل صاف بھی کروا لیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ایک بہن کو بتا رہے تھے کہ قضا نماز میں تخفیفات کیا کیا حاصل ہو سکتی ہیں۔ پہلا بتایا کہ آپ ثنا، تعوذ اور تسمیہ چھوڑ دیجئے، رکوع اور سجود میں ایک بار تسبیح پڑھیں 3 کے بجائے، اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بجائے صرف 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر آپ رکوع کر سکتی ہیں۔ نیز آخر میں اتحیات کے بعد پورا درود ابراہیمی یا دعا نہ پڑھنا چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور صرف اللہم صلی علی محمد کہہ لیں، یعنی اتحیات پوری پڑھیں، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ کر آپ سلام پھیر سکتی ہیں۔ وطر کے اندر 3 رکعتیں ہی پڑھیں گے، جس نے آپ کو بتایا کہ 1 رکعت وطر پڑھ سکتے ہیں اس نے غلط کہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بجائے آپ 3 بار صرف یوں کہہ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اتنا کہہ کے آپ رکوع کر سکتی ہیں۔ تو اس سے بہرحال نماز کافی مختصر سی ہو جاتی ہے اور نفس آسانی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک تخفیف والا طریقہ ہے، لیکن افضل اور اولا وہی طریقہ ہے کہ آپ پوری نماز پڑھیں۔ لیکن اگر پوری نماز پڑھنے کے سلسلے میں نفس اتنا غالب آ رہا ہے، سستی کر رہا ہے کہ پڑھی ہی نہیں جا رہی، تو اس سے کہیں زیادہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تخفیف والے طریقے کے ساتھ نماز کو ادا فرمائیں۔ کیا ہم اپنے گھر کی کھڑکی سے پڑوسیوں کے گھر میں جھانک سکتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور ان کی فیملی کیسی ہے؟ یہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو شدید ناپسند فرمایا کہ کوئی دروازے سے جھانک کر اندر دیکھے۔ ایک شخص نے اسی طرح دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنگھی تھی، آپ نے اس کی طرف یوں کنگھی کی تو وہ پیچھے ہٹا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ دروازہ بجانے کا حکم نگاہوں کی حفاظت کے لیے ہی تو ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جھانکیں اور دیکھیں کوئی کیسی حالت میں ہو، کوئی کیسی حالت میں، تو اس طرح کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جھانکنا، بلکہ ایسی جگہ کھڑا ہونا کہ خامخواہ اس کے گھر میں صحن میں یا بعض اوقات واش روم باتھ روم وغیرہ باہر صحن کے اندر بنے ہوتے ہیں بعضوں کے، تو وہ نظر آ رہا ہے کون اندر جا رہا ہے کون جا رہا ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس فعل سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ کویسچن یہ تھا کہ ذہن میں خراب اور برے قسم کے خیالات آتے ہیں تو ہم اسے کیسے دور کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ کو مثلا آپ پاک ہونا چاہتے ہیں، گندے پانی کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہیں پاک ہونا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہوگا آپ گندے پانی سے باہر نکلیں، وہیں پہ اپنے اوپر پانی بہاتے رہیں گے، لازم بات ہے وہ ناپاک پانی سے مل کے دوبارہ آپ تک پہنچے گا۔ تو ہر بری چیز کے سبب کو دیکھیں، سبب کیا ہے؟ کہ آپ کی صحبت گندی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں کہ جن کی باتوں سے آپ کا ذہن گندا ہوتا ہے، یا آپ از خود بد نگاہی کے عادی ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ ایسی ہی کلپس وغیرہ دیکھتے ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس سے ذہن گندا ہوتا رہتا ہے، یا پھر مطلب آپ کو ایسے لٹریچر پڑھتے ہیں، کوئی ایسی چیز سنتے ہیں، خراب قسم کی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کو سننے کے بعد بہت ہی گندگی ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ محرم کے بارے میں اپنی سگی والدہ، سگی بہن، سگی بیٹی اور بہو اور کزنز سسٹرز کے بارے میں خراب قسم کے خیالات نوجوانوں نے اپنی چیزیں ظاہر کی ہیں۔ تو سب سے پہلے سد باب کریں، اچھی دوستی رکھیں، اس قسم کی جو خرافات ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، پہلا اصول یہ ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ ایک برتن کے اندر اگر گندا پانی ہو، اس گندے پانی کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں پاک پانی ڈالیں اور ڈالتے جائیں تو ایک طرف سے گندا پانی گرنا شروع ہوگا، اتنا ڈالیں کہ گندا سارا نکل جائے اور سب کا سب پاک پانی رہ جائے۔ تو بس ذہن کے اندر جب گندگی آ جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے پاکیزہ چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں۔ آپ اچھی سپیچز سنیے علماء کی، اچھے مثبت اصلاحی بیانات سنیں، اس کے علاوہ علوم دینیہ سیکھیں، اچھی صحبت میں رہیں، اچھی خوش الحان نعت خانوں کی نعتیں گھر میں آپ سنا کریں، اور اپنے گھر میں بھی جیسے آپ کام، اگر بہن ہے کوئی کام کاج کر رہی ہیں، گھر میں نعت شریف لگا لیں اور آپ سنتی بھی جائیں، گھر کے کام بھی کرتی رہیں۔ قرآن کے بارے میں تو میں منع کروں گا ایسا نہیں کیجیے گا، لیکن نعت شریف آپ لگا سکتی ہیں اور اس کو سنتی رہیں اور کام بھی کرتی رہیں۔ اس طریقے سے آپ کے ذہن میں پاکیزہ چیزیں گونجتی رہیں گی، پاکیزگی زیادہ آ جائے گی اور گندگی باہر نکل جائے گی۔ پھر ایک معاملہ یہ ہوتا ہے جب اس طرح آپ کر لیں کچھ عرصہ، پھر اگر پھر بھی کبھی خراب خیال آئے تو سزا کا سلسلہ اپنے لیے جاری و ساری رکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی خراب قسم کا خیال آیا، 12 مرتبہ درود پاک، زیادہ نہیں 12 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی آپ پڑھ لیں 12 بار۔ پھر خراب خیال آیا، پھر 12 بار پڑھ لیں۔ چند بار آپ کریں تو شیطان اور نفس آپس میں مشورہ کر کے کہیں گے بھائی اس کو گندا خیال ڈالنا خطرناک ہے، یہ تو ہر گندے خیال کے اوپر درود پاک پڑھ رہا ہے، اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، گناہ بخشے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، تو یہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ سنجیدگی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا۔ ابھی بھی میں جو تمہید تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی تھی کہ مختلف چیزوں کا تصور جو خاص طور پہ عبادات سے تعلق رکھتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پیش فرمایا ہے، اسے ویسے ہی بے عینی رکھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور موزوں پر مسح فرمایا، تو فقہاء نے غور کیا کہ وہ کیسے موزے تھے، تو وہ موزے چمڑے کے بنے ہوئے تھے اور وہ پورے پنجے سے لے کر پنڈلیوں کے اوپر تک تھے، تو لہٰذا خلاصہ پھر یہ نکالا کہ موزوں کے لیے چند چیزیں بہت ضروری۔ اچھا اس میں چلتے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ موزے پاؤں میں چمٹے ہوئے ہوں اور ٹخنوں سے اوپر تک ہوں، کہیں سے پھٹے ہوئے نہ ہوں، اور اتنے موٹے کم از کم ہوں کہ اگر آپ پانی اس پر ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے، جیسے ہماری جرابیں ہوتی ہیں ڈالیں فوراً کھال تک پہنچ جائے گا، چمڑے میں بھی آپ بار بار ڈالتے رہیں گے کھال تک پہنچے گا، لیکن فوراً نہیں پہنچے گا، بہت دیر میں پہنچے گا۔ تو بس اب جواب یہ ہے کہ جس نے آپ کو بتایا ادھوری بات بتا دی ہے، آپ اتنے موٹے موزے چاہے وہ اونی ہوں، ریگزین کے ہوں، چاہے وہ چمڑے کے ہوں، لیکن اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے۔ وضو کرنے کے بعد ایسے موزے موٹے آپ پہن لیں، اور پھر جب آپ کا وضو ٹوٹے تو باقی وضو تو آپ پورا کریں گی، لیکن موزوں پر دونوں ہاتھ گیلے کر کے صرف پنجوں کی طرف سے یوں پنڈلی کی طرف لا کر صرف مسح کر لیں اور یہ ایک دن ایک رات تک آپ کر سکتی ہیں۔ یعنی جب آپ کا موزے پہننے کے بعد پہلے بار وضو ٹوٹے گا تب آپ کی مدت سٹارٹ ہو جائے گی، ایک دن ایک رات تک آپ کر سکتی ہیں۔ جب ایک دن ایک رات گزر جائے تو پھر آپ کو موزے اتار کے دوبارہ پیر دھونے ہی ہوں گے، پھر اس کے بعد پہن لیں گی، پھر ایک دن ایک رات کا آپ کو ٹائم مل جائے گا۔ کہ بیٹا یا بیٹی کا اگر ہم رشتہ کرنا چاہیں تو کیا استخارہ کرنا لازم ہے؟ جی پہلی بات تو یہ کہ کوئی لازم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف استخارے پر اکتفا کرنا بھی بہتر نہیں ہے۔ میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً استخارے کی تعلیم دی ہے اور صحابہ کرام بھی استخارہ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے خواب شیطانی مداخلت سے پاک و صاف تھے۔ ان کو جو خواب میں اشارہ ملتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونا، مطلب اس کا اغلب غالب گمان یہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جبکہ ہمارے خوابوں کے اندر شیطانی مداخلت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے افعال و اعمال ہم خود جانتے ہیں ہم کس قسم کے کر رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات شیطانی مداخلت کی وجہ سے یس نو اور نو یس محسوس ہوتا ہے اور ہم کر گزرتے ہیں، اور آگے جب ہماری مرضی کے موافق رزلٹ نہیں آتا تو ہم معاذ اللہ استخارے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اشارہ ہوا، اب وہ اشارہ کا مطلب یس یا نو تو ہے، یہ کہاں سے آپ نے کر لیا کہ یہ آپ کے حق میں مطلب جو آپ کی مرضی کے مطابق ہے ویسے ہی بہتری آئے گی؟ مثال کے طور پہ آپ نے رشتے کے لیے استخارہ کیا، یس آ گیا کہ ہاں اس لڑکے سے آپ بیٹی کا نکاح کر سکتے ہیں، آپ نے کر لیا، اور ایک ہفتے بعد طلاق ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسا استخارہ تھا، مجھے تو یس آیا۔ ہو سکتا ہے اس طلاق میں ہی آپ کے لیے بہتری ہو، اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ تھا یہی نکاح ہو، اور طلاق میں بیٹی کے لیے بہتری ہو۔ اب اس راز کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہمارے نزدیک تو استخارے کے بعد اگر یس آیا تو اس کا مطلب رزلٹ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ وہ کبھی رشتہ ختم نہ ہوتا، داماد جو ہے بیٹی کا بہت زیادہ خیال کرتا، سسرال بھی بہت اچھا ہوتا، اور بیٹی ہر دفعہ آ کے بہت سسرالیوں کی تعریف کرتی، ہم کہتے ہیں دیکھا استخارے کی کتنی برکات ہیں۔ تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ استخارے کا مطلب تکلف کرنے کے بعد پھر وہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں صاحب وہ رشتہ آیا تھا ہم نے استخارہ کر لیا اس میں نہ آ گیا، اب اگر ہم استخارے کے خلاف چلے جائیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیوں کیا تھا آپ نے استخارہ؟ خالی رسم پوری کرنے کے لیے؟
استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا. تو ہماری یہ تمام باتیں آپ ذہن میں رکھیں. اس لیے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ مشاورت کریں اچھی طرح, تدابیر اختیار کریں, پھر ساتھ میں استخارہ چاہیں تو کر لیں, لیکن استخارہ ضمنی چیز ہے, اس سے کوئی قطعی رزلٹ نہیں آئے گا. اور یاد رکھیں کہ استخارہ کا تصور نبی کریم نے خود کرنے کا دیا ہے. یہ نہیں کہ آپ دوسرے سے استخارہ کروا لیتے ہیں, جی استخارہ کیجئے گا, انہیں بھی تصویر گھما استخارہ کر کے بتا دیا. یہ صحیح جو شرعی تصور ہے بس یہ کہ آپ خود کریں. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز استخارہ پڑھیں, اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ خواب میں دکھا دے. پھر اگر خواب میں آپ کو سفیدی یا سبزی نظر آئے تو سمجھ لیں یس ہے, اگر بلیک نظر آئے, ریڈ نظر آئے تو نو ہے. اگر کوئی خاص علامت نہ ہو تو 1 دن کریں, 2 دن, 7 دن تک کریں, کوئی نہ کوئی اشارہ آپ کو ملے گا. اس کے باوجود نہ ملے تو آپ چھوڑ ہی دیں, اب آپ مطلب تدبیر اور مشاورت کریں. لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ استخارہ کی طرف آنے کے بجائے آپ یہ کر لیں. اس لیے نہیں کہ میں سنت کو روک رہا ہوں, بلکہ اس لیے کہ ہمارے لوگوں کے ایمان انتہائی ضعیف ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں, باقی شرعی تقاضے پتہ ہی نہیں ہوتے, استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد معاذ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیسا مشورہ دیا, ہماری تو بچی کا مستقبل تباہ ہو گیا. ان کے ایمان کو کون بچائے گا؟ کس نے کہا تھا آپ کو استخارہ کرنا واجب ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ذرا دیکھ کر پھر آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیجئے. یہ کہتے ہیں کہ شادی وغیرہ میں بعض اوقات دلہن کے سر پر قرآن رکھ کر اسے لے کے چلتے ہیں, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ بھی انہی رسومات میں سے ہے جو ہماری ایجادات ہیں. یہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, اور میں اس کو ناجائز تو نہیں کہوں گا, جب بشرطے کہ قرآن کی بے حرمتی بے ادبی نہ ہو کہ گر رہا ہے قرآن اور ادھر ادھر کر رہے ہیں, بے وضو پکڑا ہوا ہے, ان سے اجتناب کریں. مراد یہ ہوتا ہے کہ مطلب حسن زن یہ ہے کہ قرآن کے سائے میں بچے کو نکالیں گے تو برکت ہوگی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ایجادات کر کے ہم خود اس کے نتائج مرتب کر لیتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم اکثر اصل دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ابھی جب کوئی ایسا کریں گے نا تو چھوٹے بچے پوچھیں گے کیوں کرتے ہیں, تو بعض اوقات بڑے اپنے پاس ایک فضیلت بنا لیتے ہیں, بیٹا یہ کرنا چاہیے, اس سے بڑی برکت ہوتی ہے, اس سے جھگڑے نہیں ہوتے گھر میں, اس سے فلاں نہیں ہوتا. کہاں سے نتیجہ نکالا آپ نے یہ بتائیں؟ تو یہ مطلب زیادہ سے زیادہ یہ مباح ہے, نہ گناہ نہ ثواب, تھوڑا سا مستحب شاید ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ادب اور تعظیم کے اعتبار سے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ بچی کو کیا آپ نے اس قرآن کی تعلیمات دی ہیں کہ نہیں, بچی اس قرآن پر عاملہ ہے کہ نہیں ہے. کیا ایسا ہوا کہ جتنے لوگ یہ قرآن کی برکت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کبھی زندگی میں ایک بار پورے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہو, یہ دیکھنے کی زحمت گوارا کی ہو کہ آپ کا رب آپ سے کس چیز کے ساتھ مخاطب ہے, کیا چیز بیان فرمانا چاہ رہا ہے؟ نو, یہ ہم بالکل نہیں کرتے. قرآن کو حلف اٹھانے کے لیے اور برکتوں کے لیے اور بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے مخصوص کر لیا گیا ہے, یا تلاوت کرتے ہیں اور نہیں پتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں, نہ ترجمہ آتا ہے نہ تفسیر سے کبھی پڑھا, بس پڑھے جا رہے ہیں. اس میں ثواب تو آپ کو ملے گا, لیکن مقصود نزول قرآن یہ نہیں تھا. مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں, اس کی تعلیمات کو سمجھیں. تو اگر آپ اس طرح رخصت کر رہے ہیں تو چلیں کریں, لیکن ساتھ ساتھ اپنی بچی کو قرآن کی تعلیم بھی دیں. اگر کوئی خاتون حالت حیض میں ہوں اور یہ اسپین کی جو مسجد قرطبہ ہے, کیا اس میں وہ وزٹ کے لیے جا سکتی ہیں؟ اب اس مسجد کے اندر مطلب کوئی نماز وغیرہ تو بالکل پڑھنا منع ہی ہے, صرف لوگ آتے ہیں, چونکہ پرانی مسجد ہے تو اس کو آ کر اس کی زیارت کرنے آتے ہیں, وزٹ تصویر وغیرہ بناتے ہیں. تو حالت حیض میں عورت اس میں داخل ہو سکتی ہے نہیں؟ میری بہن وہ نہیں داخل ہو سکتی. یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب ایک مسجد بنا دی جاتی ہے تو فقہ حنفی کے معتبر اور مفتہ بھی قول کے مطابق وہ قیامت تک مسجد ہے, اب اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. لہٰذا وہ مسجد ہے اور مسجد کا احترام لازم ہے. یہ ہمارا مطلب مسلمانوں کا میں کیا اس لفظ استعمال کروں, بس سمجھ لیں ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے علاقے اور بڑی بڑی مساجد اپنے ہاتھ سے کھو دیں, کیونکہ ہمارا اتحاد و اتفاق تو ہے نہیں آپس میں, اور اب وہ ڈیکوریشن پیس کی طرح بن گئے ہیں کہ لوگ آ کے خالی وزٹ کرتے ہیں. اور بہن نے تو یہ لکھا کہ وہاں نماز نہیں پڑھنا, منع ہے نماز پڑھنا. اب دیکھیں ایک مسلمان مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا, لیکن چونکہ جیسے ہم نے بتایا کہ وہ اب بھی مسجد ہے تو اس کا احترام ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو, اسی طرح حالت جنابت میں جو جنبی شخص ہوتا ہے, انہیں مسجد میں داخلے سے منع کیا ہے. آپ ہرگز داخل نہ ہوں, چاہے دوسری عورتیں داخل ہو رہی ہوں, آپ داخل ہوں گی گناہگار ہوں گی. باہر سے ہی آپ پکچر وغیرہ بنا لیں, اور بلکہ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مسلمانوں کی حالت زار پر, اور ایسی جگہ پہ جا کے اس کو تفریح کا مقام نہ بنائیں کہ خالی آپ جا کر دیکھ لیں. بہتر ہے کہ نہ ہی جائیں, ہمارا تو دل ہی جلے گا. لیکن بہرحال اگر کوئی جانا چاہے, میں ناجائز حرام تو نہیں کہوں گا, لیکن اندر داخل ہونے میں ممانعت ہوگی. بہن نے پوچھا کہ نابالغ اگر پانی میں ہاتھ ڈالے یا حائضہ تو وہ پانی مستعمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم پر ایک ایسی نجاست ہوتی ہے جب ہم بے وضو ہوتے ہیں یا حالت جنابت میں ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتی.
اس لیے اس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ، جو نظر نہ آئے، اس کی اسمیل نہ ہو، آپ ٹچ کریں تو ہاتھ پہ کوئی اثر ظاہر نہ ہو، وہ نجاست حکمیہ ہے۔ اور یہ نجاست حکمیہ بالغ پر طاری ہوتی ہے یا جنبی پر طاری ہوتی ہے، یعنی بالغ اگر بے وضو ہے تب ہوگی، اگر کوئی حالت جنابت میں بالغ ہوگا تو اس پر ہوگی۔ اب حائضہ جیسے بہن ہیں یا نفساء جو ہوتی ہیں جن کے ساتھ نفاس ہے، ان کے اوپر اب یہ جنابت نہیں ہے اور وضو کی تو یہ اہلی نہیں ہے، یہ ایک الگ قسم کی ناپاکی ہوتی ہے جس کا تعلق پانی سے نہیں ہے بلکہ مدت کے پورا ہونے سے ہے۔ لہذا جب نفاس کی مدت پوری ہوگی، حیض کی مدت پوری ہوگی، تو یہ پھر اس حالت سے، ناپاکی کی حالت سے جنابت کی حالت کی طرف آتے ہیں، اب ان کو پھر پاک ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ اس حیض و نفاس کی حالت میں ہیں، ان کی ناپاکی پانی سے نہیں جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی بہن نہا لے تو کیا حیض ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ مدت سے ختم ہوگا۔ اس لیے جب ان کی نجاست حکمیہ ہے ہی نہیں تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے اس نجاست کا اثر اس پانی میں پہنچے گا ہی نہیں، اس لیے۔ اور اسی طرح نابالغ، وہ تو اس کے اوپر نہ وہ مکلف ہی نہیں ہے، نہ اس پہ بے وضو پن کی ناپاکی طاری ہوتی ہے، نہ حالت جنابت والی، تو لہذا وہ ہاتھ ڈال دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ان دونوں کے لیے ضرور حکم ہے کہ اگر یہ قرب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے پانی کو استعمال کریں گے تو پھر یہ مستعمل ہوگا۔ جیسے کوئی بہن ہے وہ بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں، صاف پانی تھا ہاتھ ڈال دیں اور اس نیت سے کہ کھانے سے پہلے کا وضو کر رہی ہوں سنت کی نیت سے، تو یہ پانی مستعمل ہوگا۔ لیکن اگر ویسی بغیر نیت کے ڈالا تو چونکہ ان کی نجاست حکمیہ چھٹ کر پانی میں نہیں لگتی ہے، اس لیے پانی پاک رہے گا۔ اسی طرح آپ نے پوچھا کوئی اور بھی ایسے ہیں جن کا ہاتھ ڈالیں اور پانی ایسا مستعمل نہ ہو، تو یہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کا پانی مستعمل نہیں ہوتا۔